بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. اور یقیناً تحقیق ہم نے آپ کو یہ 7 بار بار پڑھی جانے والی آیات عطا فرمائی، اور ہم نے آپ کو قرآن عظیم عطا فرمایا. تو یہ 7 بار بار پڑھی جانے والی آیات جو ہیں یہ سورۃ الفاتحہ کی آیات ہیں. اب کل ہم نے اللہ رب العالمین کی توفیق سے ایک حدیث مبارک اس کو پڑھنا شروع کیا جسے امام مسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بیان کیا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں، آپ نے ارشاد فرمایا، جس نے کوئی نماز پڑھی، جس نے کوئی نماز پڑھی، کوئی پابندی نہیں ہے کہ فرض ہو نفل ہو، ہر نماز جس کو نماز کہتے ہیں، فرض ہو نفل ہو سنت ہو وتر ہو تہجد ہو صلاۃ الضحیٰ ہو اشراق کے نفل ہوں، کوئی نماز ہو، فرمایا جس نے کوئی نماز پڑھی اور اس میں ام القرآن نہ پڑھی، یعنی سورہ فاتحہ نہ پڑھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ناقص ہے، یعنی وہ نماز پوری نہیں ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ یہ بات ارشاد فرمائی کہ وہ نماز ناقص ہے، وہ نماز ناقص ہے، وہ نماز ناقص ہے. اب جب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ حدیث بیان کر چکے تو ایک کہنے والے نے کہا کہ اے ابو ہریرہ، اے حضرت، ٹھیک ہے، لیکن جب ہم امام کے پیچھے ہوتے ہیں تب کیا کریں؟ تب کیا کریں؟ امام کے پیچھے ہوتے ہیں ہم لوگ تو مغرب عشاء فجر اس میں امام پہلی 2 رکعت میں اونچی آواز میں پڑھتا ہے، تو ہم کیا کریں پھر؟ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ کہتے ہیں کہ پھر اس سورہ کو اپنے دل میں پڑھو. اور کل بھی عرض کیا کہ دل میں پڑھنے سے مراد یہ ہے کہ ایسی آہستہ آواز میں پڑھو جس سے تمہارے ارد گرد والے متاثر نہ ہوں، کیونکہ یہاں پڑھنے کا لفظ ہے اور پڑھنا جو ہے وہ زبان کے ساتھ ہی ہوتا ہے. تو دل سے پڑھنا یہ عربی کا محاورہ ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ بہت آہستہ پڑھو کہ تمہارے علاوہ کسی اور کو تکلیف نہ ہو. پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا. آپ نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا، اور یہ حدیث قدسی بنتی ہے، یعنی اللہ جل شانہ خود فرماتے ہیں اور اللہ کے فرمان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم تک پہنچا رہے ہیں. اللہ جل شانہ فرماتے ہیں، میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان 2 علیحدہ علیحدہ حصوں میں تقسیم کر دیا.
दो निस्फ हिस्सों में अपने और बंदे के दरमियान नमाज को तकसीम कर दिया है, और मेरे बंदे के लिए वो है जिसका उसने सवाल किया। अब आइए सूरह फातिहा को खोल लीजिए। अल्लाह जल्ल शानो फरमाते हैं, और मेरे बंदे के लिए वो कुछ है जिसका उसने सवाल किया। अब अल्लाह जल्ल शानो खुद ही फरमाते हैं कि जब मेरा बंदा कहता है, नजरे जमाइए सूरतुल फातिहा पर, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। और अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन इसका माना क्या है कि हर किस्म की तारीफ सिर्फ उनके लिए है जो सारे जहानों के पालने वाले हैं। बंदा जब कहता है कि हर किस्म की तारीफ सिर्फ उनके लिए है जो सारे जहानों के पालने वाले हैं, बंदा नमाज में जब ये कहता है तो आसमान से अल्लाह जल्ल शानो जवाब देते हैं, मेरे बंदे ने मेरी हम्द की है, मेरे बंदे ने मेरी तारीफ की है। तो अब आप देखिए कि सूरतुल फातिहा इसकी एक एक आयत का मुकाम व मर्तबा कितना है। बंदा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन कहे तो अल्लाह जल्ल शानो जवाब देते हैं कि मेरे बंदे ने मेरी हम्द, मेरी तारीफ की। फिर जब बंदा कहता है अर्रहमानिर रहीम, और अर्रहमानिर रहीम का माना क्या है, वो बेहद रहम वाला, निहायत मेहरबान है। बंदा ये कहता है अर्रहमान अर्रहीम, वो रहमान भी है और रहीम भी है। तो अल्लाह जल्ल शानो जवाब में फरमाते हैं, मेरे बंदे ने मेरी सना की है, मेरे बंदे ने मेरी सना की है। अगर हमें इस हदीस मुबारक की समझ आ जाए तो हमारी कोशिश ये हो हर वक्त नमाज पढ़ते रहे, हम तिलावत करते रहें, अल्लाह जल्ल शानो जवाब देते रहे। अल्लाह से हम कलाम होता है बंदा जब नमाज में सूरतुल फातिहा पढ़ता है। अर्रहमान अर्रहीम, जो बेहद रहम करने वाला और बहुत ज्यादा मेहरबान है। तो अल्लाह फरमाते हैं, मेरे बंदे ने मेरी सना बयान की है। और फिर बंदा कहता है मालिकी यौमिद्दीन, बदले के दिन का मालिक है। मालिकी मालिक है, यौमिद्दीन उस दिन का जिस दिन बदला दिया जाएगा, यानी नेक को उसकी नेकी का और बुरे को उसकी बुराई का। और वो बदले का दिन कौन सा दिन है? क़यामत का दिन है। जब बंदा ये कहता है तो अल्लाह जल्ल शानो फरमाते हैं, मेरे बंदे ने मेरी बुजुर्गी बयान की है। और एक और रिवायत में है कि अल्लाह जल्ल शानो फरमाते हैं, हाय हाय मालिकी यौमिद्दीन जब बंदा कहता है तो अल्लाह फरमाते हैं, देखो मेरे बंदे ने अपने आप को मेरे सपुर्द कर दिया, मेरे बंदे ने अपने आप को मेरे सपुर्द कर दिया है कि मौला जो कुछ है तू ही है, मैं तो कुछ भी नहीं। फिर बंदा कहता है इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, हम आप ही की इबादत करते हैं और आप ही से मदद मांगते हैं। तो अल्लाह जल्ल शानो फरमाते हैं, ये मेरे और मेरे बंदे के दरमियान है और मेरे बंदे के लिए है जो उसने सवाल किया।
اب ذرا دیکھیے، جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد، ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں، وایاک نستعین، اور آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں، تو بندے نے سوال کس چیز کا کیا؟ کیوں جی کس چیز کا سوال کیا بندے نے؟ مدد کا سوال کیا۔ اور اللہ فرماتے ہیں آدھا آدھا ہے، یعنی عبادت اس نے میری کی، وہ میرے لیے ہے، اور سوال اس نے مدد کا کیا تو وہ مدد اس کے لیے ہے، یعنی میں اس کی مدد کروں گا۔ تو اگر ہم دن میں 5 نمازوں میں، فرض میں، اور اس کے بعد سنتوں میں، اس کے بعد وتر میں، جب اللہ سے اتنی مرتبہ مدد کا سوال کرے اور یہ سوال ہمارے دل سے نکلے اور نماز میں توجہ ہو، تو سارا دن اللہ کی مدد آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ سارا دن اللہ کی رحمت آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ کیوں جی آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ اللہ پاک جواب دے رہے ہیں، اللہ جواب دے رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ہم جو نمازیں پڑھتے ہیں، اللہ کا شکر، اللہ توفیق دیتے ہیں، لیکن پھر اگر اللہ کی مدد سے محروم رہیں تو اس کا معنی ہے ہماری نمازوں میں نقص ہے، خرابی ہے، یا ہم پڑھنے والے ہماری نیتیں ٹھیک نہیں، ورنہ اللہ کی مدد فوراً آتی ہے۔ پھر بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں ہدایت کیجیے سیدھے راستے کی طرف، صراط الذین انعمت علیہم، اس راستے کی طرف کہ جن پر چلنے والوں پر، کہ جس راستے پر چلنے والوں پر آپ کا انعام ہوا، آپ نے اپنی نعمت کی، اپنا انعام کیا، نہ کہ ان لوگوں کے راستے پر جن پر آپ نے غصہ کیا اور نہ وہ گمراہ ہیں۔ یعنی اے اللہ مجھے سیدھے راستے کی طرف ہدایت کیجیے، اس راستے پر، ان لوگوں کے راستے پر جن پر تو نے انعام کیا، جن پر نہ غصہ کیا گیا اور نہ وہ گمراہ ہیں۔ تو اللہ جل شانہ فرماتے ہیں یہ میرے بندے کے لیے ہے، اور میرے بندے کے لیے وہ کچھ ہے جس کا اس نے سوال کیا۔ اب بندہ یہاں کیا سوال کرتا ہے؟ جواب تو دیجئے، بندہ کیا سوال کرتا ہے؟ کیوں جی کیا سوال کر رہا ہے؟ اہدنا، سیدھے راستے کی طرف۔ اب اللہ جل شانہ فرماتے ہیں میرے بندے کے لیے ہے وہ جس کا اس نے سوال کیا، یعنی مانگنے والے کو اللہ جل شانہ سیدھے راستے کی طرف ہدایت عطا فرماتے ہیں۔ تو اب اگر، اور اہدنا الصراط المستقیم، یہ انشاءاللہ تفسیر میں دیکھیں گے، اس کا تعلق دین سے بھی ہے، دنیا بھی سے، اور زندگی کے ہر شعبے، ہر کام اور ہر میدان سے، کہ اللہ ہر چیز میں ہدایت کی طرف ہماری رہنمائی کر۔ اور اللہ فرماتے ہیں میرے بندے کے لیے ہے جو کچھ اس نے مانگا۔ تو اگر اس کے باوجود ہم اپنی دنیاوی زندگی میں بے ایمانی کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، فراڈ کرتے ہیں، حرام کھاتے ہیں، وعدہ پورا نہیں کرتے ہیں، بدسلوکی کرتے ہیں، لوگوں کے حقوق مارتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے ہماری دعا قبول نہیں ہو رہی ہے، اور یہ نقص خرابی ہم میں ہے، کیونکہ اللہ ساتھ ہی جواب دیتے ہیں کہ میرے بندے نے جو سوال کیا وہ سوال اس کے لیے ہے، یعنی اس کے جواب میں نے دے دیا، اس کے سوال کو میں نے پورا کر دیا۔ اب اس حدیث مبارک، اس سے کیا معلوم ہوتا ہے
کہ نماز اصل میں سورہ فاتحہ ہے، نماز اصل میں سورہ فاتحہ ہے۔ اب جو بندہ نماز میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا ہے، تو جو اللہ نے فرمایا کہ میں نے نماز کو 2 حصوں میں تقسیم کیا، آدھا حصہ میرے لیے آدھا بندے کے لیے، تو بندے نے سورہ فاتحہ نہ پڑھی تو اس کی نماز کی کوئی حیثیت رہتی؟ اب یہاں مسئلے کی ایک بات وہ بھی سن لیجئے۔ ہمارے بڑے بھائی اور ساتھی وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی، سورہ فاتحہ ہم ظہر میں پڑھیں گے، عصر میں پڑھیں گے، لیکن مغرب، عشاء اور فجر میں ہم نہیں پڑھیں گے، کیونکہ امام پہلی 2 رکعتوں میں پڑھتا ہے تو ہم نے نہیں پڑھنی۔ اب بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ فرماتے ہیں کہ جس نے فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز ناقص ہے۔ اور حضرت ابو ہریرہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو سب سے زیادہ روایت کرنے والے، ان سے پوچھا گیا کہ امام کے پیچھے ہوتے ہیں تو انہوں نے کہا پڑھو لیکن خاموشی سے پڑھو۔ اور یہ پھر حدیث بھی سنائی کہ نماز اصل میں سورہ فاتحہ ہے، تو نہیں پڑھو گے تو اللہ کی ہم کلامی سے محروم ہو جاؤ، اور اللہ نے جو نماز کے 2 حصے کیے ہیں تو تم اللہ والا حصہ وہ بھی نہیں ادا کیا، اور اپنا حصہ جو دعا کا ہے وہ بھی تم نے ضائع کر دیا۔ اب بعض لوگ کہتے ہیں کہ سورۃ الاعراف میں اللہ جل شانہ ارشاد فرماتے ہیں وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، فَاسْتَمِعُوا لَهُ، جب قرآن کریم پڑھا جائے تو اس کو اچھی طرح سن لو، وَأَنصِتُوا، اور خاموش ہو جاؤ، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ وہ کہتے ہیں چونکہ قرآن میں یہ آیا ہے کہ قرآن کریم کے پڑھنے کے وقت خاموش ہو جاؤ، توجہ سے سنو تاکہ رحم کیا جائے، اس لیے ہم سورہ فاتحہ نہیں پڑھتے۔ اب بات یہ ہے کہ یہ آیت کس پر اتری؟ جواب دیجیے کس پر اتری؟ اب اس آیت کو وہ زیادہ اچھا سمجھتے ہیں یا آج والا بندہ زیادہ اچھا سمجھتا ہے؟ جن پر وہ آیت اتری ہے انہوں نے ہی فرمایا ہے کہ سورہ فاتحہ پڑھو، اس کے بغیر نہیں ہوتی ہے، جب پڑھ لو تو پھر خاموشی سے باقی قرآن سن لو۔ بات سمجھ آ گئی ہے؟ وہ کہتے ہیں جی قرآن میں آیا ہے، تو جواب یہ ہے کہ جس پر اترا ہے اور انہوں نے ہی کہا ہے کہ یہ پڑھ لو اور پھر باقی خاموشی سے سن۔ اور یہ دنیا میں عام قاعدہ ہے کہ کچھ اصول، کچھ ضوابط، کچھ رولز اینڈ ریگولیشنز ہوتے ہیں، اس کے بعد ان میں ایکسیپشن ہوتی ہے۔ تو یہ سورہ فاتحہ کا پڑھنا یہ ایکسیپشنل کیس ہے، اور اللہ کے رسول کے حکم ہی سے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب ہمارے بھائی جو کہتے ہیں کہ سورہ فاتحہ امام کے پیچھے نہیں پڑھنی ہے، کیوں کہ امام پڑھ رہا ہے، یہی بھائی توجہ کیجئے، فجر کے وقت جب آتے ہیں اور امام جماعت میں کھڑا پڑھا رہا ہے، انہوں نے سنتیں پڑھنی ہے، پیچھے آ کے سنتیں پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے ہیں؟ پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے ہیں؟ اس وقت امام اپنی تلاوت کر رہا ہے، وہ پیچھے اپنی سنتیں پڑھ رہا ہے، اس وقت ان کو یہ آیت یاد نہیں رہتی، حالانکہ یہ کل پرسوں کی بات ہے، ایک اللہ کا بندہ آیا، امام صاحب دوسری رکعت میں ہیں اور وہ پیچھے پڑھ رہا ہے، اس اللہ کے بندے نے فرض نماز کو ضائع کر دی اور پیچھے سنتیں پوری کرتا رہا، اور جماعت میں تب شامل ہوا جب امام صاحب تشہد میں بیٹھ کے سلام پھیرنے والے تھے، حالانکہ فرض واجب ہے یا سنت واجب ہے؟ سمجھ آئی بات؟ اب وہ اپنی سنتیں ادا کرتا رہا، کیوں؟ اسے سکھلایا یہی گیا ہے کہ سنتیں پہلے پڑھنا۔ اس وقت امام
تلاوت بھی کر رہا ہے اور فرض پڑھ رہا ہے، وہ پیچھے سنت ادا کر رہا ہے، اور سنت ادا کرتے کرتے اس نے دونوں فرض ضائع کر دیے اور تشہد میں آ کے شریک، تو اس وقت یہ آیت یاد نہیں آتی۔ بات یہ ہے کہ جو اللہ کے رسول نے جیسے فرما دیا ہم نے ویسے ہی کرنا ہے۔ اب ایک اور مثال سے اس بات کو سمجھ لیجیے اور انشاءاللہ بات کو ختم کرتے ہیں۔ جمعہ کا جب خطبہ ہوتا ہے، جمعہ کا جو خطبہ ہے اس کا سننا واجب ہے، اس میں بولنے کی اجازت نہیں ہے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ایک حدیث مبارک میں ارشاد فرمایا کہ جس نے دوران جمعہ، دوران خطبہ بیٹھا ہوا ہے، بولا نہیں زبان سے، لیکن اس کے سامنے پتھر پڑے ہیں۔ پہلے مسجدوں میں کنکریاں ہوتی تھی چھوٹی چھوٹی، بیت اللہ میں بھی ہوتی تھی اور مسجد نبوی میں بھی شروع میں خالی مٹی تھی، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہی جب بارش کی وجہ سے کیچڑ ہو جاتا تو چھوٹی چھوٹی کنکریاں ڈال دی گئی تھی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے دوران خطبہ ان کنکریوں کو ہاتھ لگایا، ان کے ساتھ کھیلا، فقد لغا، اس نے بڑی بیہودہ حرکت کی ہے، اس نے بڑی بیہودہ حرکت کی ہے۔ یعنی بولنا تو منع ہے ہی ہے، دوران خطبہ کسی اور طرف مصروف ہونا وہ بھی غلط بات ہے۔ اور اسی طرح بہت احادیث ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ جمعہ اس میں گفتگو سے، بات کرنے سے، حتیٰ کہ اشارہ کرنے سے بھی منع کیا۔ لیکن یہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جیسا کہ صحیح مسلم میں امام مسلم بیان کرتے ہیں، حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے کوئی شخص جمعہ کے دن آئے اور امام خطبہ دے رہا ہو تو وہ 2 رکعتیں پڑھے اور انہیں مختصر کر دے۔ اب خطبہ جمعہ کے درمیان بات کرنا، اشارہ کرنا، حرکت کرنا، چھیڑنا منع ہے، لیکن جب آنے والا آئے تو وہ کیا کرے؟ 2 رکعت پڑھے۔ اب 2 رکعت میں وہ تلاوت بھی کرے گا، 2 رکعت میں وہ حرکت بھی کرے گا، ہاتھ اٹھائے گا، رکوع میں جائے گا، سجدے میں جائے گا، تشہد میں بیٹھے گا، سلام پھیرے گا۔ تو اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ وہ 2 رکعت ادا کرے، پھر بیٹھے، انہیں مختصر کر دے، اور پھر توجہ کے ساتھ خطبہ سنے۔ تو جیسے خطبہ جمعہ اس کا سننا واجب ہے، بولنا، حرکت کرنا ناجائز ہے، لیکن اس کے لیے حکم ہے کہ 2 رکعت پڑھے، دیر سے آئے، پھر بیٹھے۔ اسی طرح قرآن کریم کی نماز میں جب تلاوت ہو تو توجہ سے سنیں، لیکن سورۃ الفاتحہ اسے نہ چھوڑیں، اس کی تلاوت ضرور کریں، اور جو چھوڑ دیتا ہے وہ کسی کا نہیں، اپنا نقصان کرتا ہے۔ کیوں؟ نماز نام ہی سورۃ الفاتحہ کا اللہ کے رسول نے رکھا، اور اس کے بعد نماز 2 حصوں میں تقسیم ہے، اور ان دونوں حصوں کا تعلق سورہ فاتحہ کے ساتھ ہے۔ اور اس کے بعد یہ ہے کہ جب امام کہے وَلَا الضَّالِّينَ تو مقتدی کیا کہیں؟ سارے آمین کہیں اور با آواز بلند کہیں۔ اب یہاں بھی بڑے بھائی ساتھی وہ جھگڑا کرتے ہیں کہ جی اونچی کہنا ہی نہیں ہے، کیا ضرورت ہے؟ اور بعض ائمہ حضرات آپ نے سنا ہوگا وہ کیا کرتے ہیں؟ وَلَا الضَّالِّينَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، ساتھ ہی آگے شروع ہو جاتے فوراً۔
فوراً شروع ہو جاتے تاکہ پیچھے سے کوئی آمین کیا ہی نہ سکے۔ اب وہ کیوں اتنی جلدی اور اتنی تیزی کے ساتھ؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، امام مسلم نے اس حدیث کو روایت کیا، ابو موسیٰ الاشعری بیان کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب امام ولا الضالین کہے تو تم آمین کہو، اللہ تعالیٰ تمہاری دعا کو قبول کرے گا۔ ہم دعا مانگی ہے نا، ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم، جب آمین کہو گے تو اللہ تمہاری دعا کو قبول کرے گا۔ اور بعض پھر یہاں جھگڑا کرتے ہیں، ٹھیک ہے آمین کہنا تو آہستہ کہو، نہیں۔ امام ابو داود حضرت وائل ابن حجر رضی اللہ تعالی عنہ ان سے بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی تو آپ نے بلند آواز سے آمین کہی اور دائیں اور بائیں سلام پھیرا، یہاں تک کہ میں نے آپ کے رخسار کی سفیدی یعنی آپ کے گالوں کی سفیدی اسے دیکھ لیا۔ اور یہاں یہ بات بھی یاد رکھیے کہ حضرت وائل ابن حجر، یہ جو صحابی حدیث روایت کر رہے ہیں، انہوں نے اسلام 9 یا 10 ہجری میں قبول کیا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری عمر، یعنی یہ کوئی پہلے پرانی بات نہیں کر رہے۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کب فوت ہوئے؟ 11 ہجری میں، تو انہوں نے اسلام کب قبول کیا؟ 9 یا 10 ہجری میں، آپ کی وفات سے 1 یا 2 سال یا اس کے لگ بھگ کچھ عرصہ۔ تو معلوم یہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا باواز بلند آمین کہنا، کوئی یہ اعتراض نہ کرے کہ شروع میں طریقہ تھا پھر آپ نے چھوڑ دیا، نہیں۔ جو صحابی بیان کر رہے ہیں انہوں نے وفات کے قریب ہی اسلام قبول کیا اور اس وقت انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بآواز بلند آمین کہتے ہوئے سنا۔ اس لیے اللہ رب العالمین ہماری دعاؤں کو، ہماری نمازوں کو قبول فرمائے، اور جو کچھ نماز میں مانگتے ہیں اللہ رب العالمین اسے صحیح معنوں میں مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صرف عنا السوء والفحشاء واجعلنا من عبادك المخلصين والمخلصين، اللهم إنا نعوذ بك من المأثم والمغرم، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله تعالى على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ ڈاکٹر فضل الہی صاحب کا آفیشیل یوٹیوب چینل ہے، اس کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو موصول ہو سکے۔ جزاکم اللہ خیر۔